السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستوں، ساتھیوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس میں جو آدمی داخل ہوا اسے امن ہے، سلامتی کا پیغام ہے، اور اس کو سمجھ کے ہوئے عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہماری زندگی میں کچھ ایسے موقع فراہم کرتا ہے جس سے ہم اسلام کا تعارف جو ہے، اسلام کی پہچان، اسلام کیا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بھی جانیں، دوسروں کو بھی پہچانیں، اور یہ موقع ہے کہ اسلام کا تعارف، جو غلط فہمیاں ہیں، جو اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جو ذہنوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، ایک موقع اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے کہ اس کو حسن انداز میں ہم پیش کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو ایک وقتیہ طور پر کچھ استعمال کر لیے اور حق ادا کر دیے، یہ سمجھتے ہیں۔ جیسے مہینہ آیا، مبارک مہینہ ربیع الاول کا ہے، اس مہینے میں کم سے کم جو ہے حضور کی سیرت کا مختلف پہلوؤں سے مطالعہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، انگریزی میں ہیں، تیلگو میں ہیں، ہر زبان میں ہیں، اس کا مطالعہ بھی کریں، لوگوں کو بھی سامنے جو ہے پیش کریں۔ اور اسلام کا جو سیرت کا جو پیغام ہے، میرے دوستو، ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، مرنے تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اور پوری انسانیت کو اگر دیکھا جائے تو جب تک دنیا قائم ہے، جب تک قیامت نہ آئی، قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانوں کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام بنا کر بھیجے گئے، اور اس پیغام کو ہم نے ایک وقتیہ طور پر کچھ فارمالٹیز، کچھ وقتیہ ہم دھوم دھڑاکے کر لیے اور اسی کو اسلام سمجھ لیے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے ہماری، اور اس کو ہم کس طریقے سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اسلام کا تعارف لوگوں کے سامنے کیا پیش کر رہے ہیں۔ ہر قسم کے فیسٹیول ہوتے ہیں، ہم بھی اس کو ایک فیسٹیول کے طور پہ مان رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح بولتا ہے اس تعلق سے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ گزشتہ سال جو ہے نا، میں نے سیرت کے انہی دنوں پہ 12 تاریخ تھی، تو میں نے اس کارن سے عنوان کا خطبہ نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ مانتے نہیں کیا رسول کو؟ ایک دم فیصلہ کر دی ہمارے اوپر۔ میرے دوستو، ایک مسلمان جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا. محبت کا تقاضا یہ وقتی طور پر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس نے میرا انکار کیا جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا بھلا انکار کون کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری باتوں پہ عمل کیا اس نے محبت کی. جس نے میری باتوں کو جانتے ہوئے نظر انداز کر دیا اس نے میرا انکار کیا. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت کو جان کر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرا اس نے مجھے محبت کیا. من احب سنتی فقد احبنی. اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہوا. بہرحال میں نے چھوٹے سے جملے سورہ نازیات ایک سورہ ہے 29 پارے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اس میں کامیاب اور ناکام انسان کون ہے بتایا گیا ہے. کامیابی کس کو کہتے ہیں اور ناکامی کس کو کہتے ہیں ریزنز بتائے گئے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جس نے بھی ہمارے حدود کو پار کر دیا، سرکشی کی، نافرمانی کی، کفر و شرک میں مبتلا ہوا، ہماری باتوں کو جانتے ہوئے نظر انداز کر دیا. کوئی آدمی حد سے زیادہ سرکش ہوتا ہے تو پانی سر سے اوپر چلے گیا بولتے. جس نے بھی سرکشی کی، ہمارے حدود کو پار کر دیا. حدود کو پار کرنا میرے دوستو ذرا غور سے سنیے، سنجیدگی سے نوٹ میں لیجئے کہ حضور کی پیدائش کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے. آپ سوچئے، آپ اپنی آخرت کا معاملہ کسی کے بولنے کسنے سے نہیں ہے. قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جس نے سرکشی کی، حدود کو پار کر دیا. وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس نے دنیا کو ترجیح دی. معلوم بھی تھا لیکن دنیا والے کیا کہیں گے، دنیا کو خوش کرنا ہے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، اور اس کو اس نے ترجیح دی. الفاظ غور کریے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جس نے حدود کو پار کر دیا. وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ہی ٹھکانہ ہے دوزخ. کوئی چارہ نہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے، کہیں بچ نہیں سکتا ہے، کوئی ہیلے نہیں پیش کر سکتا، کوئی ریزن پیش نہیں کر سکتا. دنیا کہتی تھی، دنیا کہہ رہے تھے، لوگ ناراض ہو رہے تھے، یہ سب نہیں چلے گا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پھر دوسری آیت میں وہی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اور جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو اللہ نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کا حساب دینا ہے. اعمال کا حساب دینا ہے، عقائد کا حساب دینا ہے، کرتوت کا حساب دینا ہے، کیا کر رہا تھا وہ تمام حساب دینا ہے. کھڑے ہو کے اللہ کے دربار میں کھڑا، وہاں کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف کہ مجھے جو ہے میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، میں ایسا کام کروں جو اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا، میں ایسا کام کروں جو صحابہ خلفاء راشدین سے بھی ثابت نہیں. مجھے کرا تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا، اللہ پوچھے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اللہ کے مقام کے سامنے کھڑے ہونے کو ڈرا. پھر اس کے بعد وَأَمَّنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اپنے نفسانی خواہشات کو روک لیا محض اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو، یہ کرنے وہ کرنے نہیں، لوگ کیا کہیں گے نہیں، اپنے نفس خواہشات کو روکا، خواہشات کے خلاف کیا. اور اس کے تعلق سے کہا قرآن نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سیدھی بات، وہاں جہیم اس کا ٹھکانہ ہے. اور جس نے اپنے خواہشات کو روک لیا،
وہ احکام پر چلا جس کو اللہ نے حکم دیا، وہ احکام پہ چلا جس کو رسول نے حکم دیا، یقینی بات ہے اس کی جنت۔ نیک بد دونوں کیٹیگری کیا ہیں اس میں بیان کیا ہے۔ میرے دوستو، خاص کر نوجوان طلباء، اس وقت پر حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ مختلف پہلو ہیں ان حالات میں، پرفتن دور میں۔ ایک طرف ہمارے پر جو ہے مختلف قسم کے الغار ہو رہے ہیں اور اسلام کے تعلق سے سازشیں ہو رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں یہ جو ہے پیش کرنے کا موقع۔ اس کے لیے احمد کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن افسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کا جواب دیا۔ اس حدیث کو آج کے دور میں ہم پیش کریں کہ ہم کیا ہیں اور اسلام کیا ہے، اسلام کا مکمل آئیڈینٹی کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ ایک خلیفے کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جو جمعہ کے اندر پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کے رسول نے ہم کیا ہیں یہ پیش کیا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بڑی جامع ترین حدیث ہے، اس کو ہم پیش کریں، ہم سمجھیں۔ حضور کی خدمت میں عمر بن افسا تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آج اسلام کیا ہے دنیا پوچھ رہی ہے ہم سے، دنیا ہم سے سوال کرے اسلام کیا یہ دہشت گردی ہے یا ڈرانے والا مذہب ہے یا چند اصولوں میں ہے یا جو ہے دھوم دھڑاکے کے جھنڈیاں نکال لیے چیخ و پکار کرے، کیا یہ اسلام ہے؟ سنجیدہ سوچیے آپ، حالات جو بدل رہے ہیں پوری دنیا میں اور مسلمانوں کے جو حالات بدل رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا وجہ ہے؟ قرآن اس سے کیسا نکالنا چاہتا ہے ہم کو؟ قرآن مجید میں ہم کو کیا خطاب دیے؟ 8-10 خطاب دیے ہیں ہم کو، خیر امت، وسط امت، شہداء، سمجھ میں آ رہی بات، چنے گئے، کیا کیا خطاب دیے گئے۔ یہ تمام اتنے خطابات ہونے کے باوجود ہمارا پوزیشن کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ بے بس ہیں، بھیکنے مانگنے والوں کی تعداد کیا ہے، فقیروں کی تعداد کیا ہے، پولیٹیکل حالات ہمارے کیا ہیں، کاروباری حالات ہمارے کیا ہیں۔ غور کیجیے آپ، کیا ہے اسلام؟ آج دنیا میں اسلام مسلمان بولے تو سب سے جو ہے خیر ترین قوم تصور کیا جا رہا ہے، کوئی وزن نہیں ہے ہمارا، حالانکہ ہم کتاب دیے گئے، حالانکہ ہمارے پاس دین حق ہے، حالانکہ ہمارے پاس حق ہے، اور باطل کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، اور کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ بحث و مباحثے میں کرنے کا وقت نہیں ہے میرے دوستو۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھے تو اسلام کیا ہے، اپنے ذہن میں بھائی نماز پڑھ لو، فلاں کرو، تہجد پڑھ لو، لیکن اللہ کے رسول نے اسلام کا کیا نمونہ پیش کیا جو اس کو آج مجھے اور آپ کو پیش کرنا ہے دنیا کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ طیب الکلام اطعام الطعام۔ کیا فرمایا؟ اسلام کیا ہے؟ دیکھو، میٹھی بات کرو آپ، اچھی بات کرو آپ، خندہ پیشانی سے بات کرو، مخالفت نہیں، جھگڑے نہیں، بحث و مباحثہ نہیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں مسجد کے باہر گندی گالیاں، ایک دوسرے کا احترام نہیں، اور پھر اسلام، اور اسلام یہ سمجھ لیے کہ کرتا پیجامہ پہن لیے، سر پہ ٹوپی لیے، ہمارے جیسا کوئی مسلمان نہیں ہے، خالی جمعہ کے دن ہی چاہیے، اس کے بعد نہیں ہے۔ سوچئے میرے دوستو،
کیا ہمارا مرتبہ، کہاں ہے ہمارا مقام؟ مسلمان تو ہر وقت مسلمان رہتا ہے. آپ کی بات چیت کیسی ہو، آپ کا لہجہ کیسی ہو، خندہ پیشانی ہو، آپ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر آپ کی بات چیت، آپ کے لب و لہجے سے آدمی متاثر ہو کے بھائی آپ اتنا بات چیت اچھا کر رہے، اتنے پلوڑے، اتنے خندہ پیشانی سے ہے، آپ ایسے ہیں تو آپ کا اسلام کیسا ہوگا، وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے. حضور نے فرمایا طیب الکلام. پھر دوسرا فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ. اب کھانا کھلاؤ بولے تو یہ سمجھتے کہ فقیر ہے، غریب ہے، یہاں وہ کنڈیشن کیا بھی نہیں رکھا اللہ کے رسول. کھانا کھلاؤ یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. کھانا کھلانا ہر ایک کو، دسترخوان پہ جو ہے کوئی بھی ہو آپ مدعو کرے، کھانا کھلائی. کھانا کھلانا اس بات کا علامت ہے کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہے ہیں. کسی کا رزق جو ہے ہم خود کھلا رہے، کسی کو ہم نہیں کھلا رہے. بھائی ہو سکتا، رشتہ دار ہو سکتا، پڑوس سکتا، کھانا کھلائیے. آپ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، 3 کام زبردست کیا پورے مدینے کے اندر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے. کیا دیے پہلے آپ نے؟ افشوا السلام، ہر ایک کے اندر سلام پھیلاؤ، محبت سے، خوشی سے. افشوا السلام. اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ. وصیل الارحام، اپنے رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھو. فادخلوها بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائے. من اسلام، اسلام ہے کیا ہے؟ طیب الکلام، اطعام الطعام. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کس کو کہتے؟ دیکھیں مسلمان اور ایمان دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم گھر میں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیے، مسلمان کہلائے. لیکن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اگر مل جائے، لیکن اس میں اکتفا نہیں ہونا. ایمان جو ہوتا ہے اسلام کی مٹھاس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتار کر اس کا امپلیمنٹ جو کرتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. خالی زبان سے دعوے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، کچھ بدیوں نے کہا کہ ایمان لائے ہیں. قرآن نے کہا ایمان لائے مت کہو، اسلمنا، اسلام تو لائے ہیں، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کس اسٹیج پہ جج کرنے کا وقت ہے؟ میرے اندر ایمان دل میں داخل ہے اور میں مسلمان ہوں زبان پر. مل ایمان، سوال کرتے ایمان کیا ہے؟ اب جواب سنیے حضور کا. اسلام ہے تو سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا طیب الکلام، اطعام الطعام. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماح، برداشت کرنا، تانوں کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس کا نام ہے برداشت. پھر دوسرا لفظ سماح، فراغ دلی ہونا تمہارے اندر. اس نے مجھے گالی دی، ناطقہ بند نہیں، موقع آنے پہ بھائی ہو گیا معاف کر دو. آپ میرا بھائی مجھ سے کٹ گیا، میری بہن مجھ سے کٹ گئی، معمولی باتوں پہ جھگڑے ختم. فراغ دلی، برداشت ہو اور فراغ دلی ہو. دنیا ہمیں مختلف قسم کی سازشوں میں الجھا رہی ہے، مختلف قسم کے طعنے بھی دے رہی ہے. برداشت کرتے ہوئے جو مخالفین ہیں ان کو اپنے ذہنوں سے منفی پہلو کے بجائے مثبت پہلو ہے. یہ لوگ ہم کو جانتے نہیں ہیں، ہم کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے اخلاق کو نہیں پہچانتے، غلط فہمی میں مبتلا ہیں یہ لوگ.
فراغ دلی کا عذاب ہو یہ ایمان. تو بڑی لمبی حدیث ہے، بہت سے سوالات ہیں اس کے اندر، لیکن جو ہے اسلام کا تعارف، ایمان کا تعارف کیا ہے، ان حدیثوں کے اندر ہمیں ذکر آیا ہے. اللہ چاہے تو پھر اس حدیث کو آخر جاری رکھوں گا. میں اپیل کرتا ہوں سب سے کہ آنے والے دن دو فیسٹیول تو اب کیا ہے، میلاد النبی فیسٹیول ہو گیا ہمارے لیے ایک وقتیہ طور پر ہنگام، اور دوسرا ایک ہندو بھائیوں کا بھی تہوار آ رہا ہے. ہماری سمجھداری یہ ہے ہم اپنے آپ کو محتاط رہیں، کسی موقع نہ دیں، اپنے گھروں میں رہیں. اور شر پسند لوگ کسی نہ کسی ایشو کو بنانا چاہیں گے، لیکن ہمارا بھی اصول یہ ہے کہ ہم امن پسند ہے، مسلمان امن پسند ہے، اسلام امن پسند ہے. کسی قسم کا نوجوان لوگ باہر گر کے یا کسی بھی طریقے سے اس چیزوں کا موقع نہ دیں، احتیاطی تدابیر کریں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی سے بہت سارے بچوں میں وائرل جو ہے ڈینگو، بخار، ملیریا، کیا کیا خاص کر اسکولوں میں پھیلا ہوا ہے بچوں میں. تو جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدبیر کریں، صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور جو ہے بچوں کا خاص خیال رکھیں، اور اللہ سے بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم کو ان دنوں میں صحت سے محفوظ فرمائیں، ہمارے بچوں کو، ہم کو، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہم کو محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے شہر کو امن سے یہ تہواروں کو گزارنے کا موقع نصیب فرما. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین.